متى ترانا ونراك متى ترانا. الرحمن الرحیم. درس کا موضوع ہے تصدیق کا تعارف، اور مسلسل 2-3 دن سے ہم نے آپ کو زحمت دی. امید رکھتے ہیں تصدیق کیا ہے، اس کی پہچان، اس کی شناخت آپ حاصل کر چکے. اب آپ کے سامنے اگر تقسیم بندی کے لیے، تشخیص کے لیے مثالیں پیش کی جائیں تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ والا علم تصدیق ہے، یہ تصور ہے. یہ جواب دیں، پہچان سکتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہے آپ کو، اندازہ ہو گیا ہے سے آپ علم تصدیقی کو پہچان سکتے ہیں. جب چیز کی پہچان، شناخت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کی تقسیم کا، اس کی اقسام کے بیان کا. مصنف نے تصدیق کی اقسام بیان نہیں کی ہیں، لیکن اگر ہم نے یہ نقطہ اس مقام پہ چھوڑ دیا تو آئندہ کسی اور بحث میں بھی کوئی مناسب جگہ نہیں آ رہی جہاں اس کو ہم دوبارہ ذکر کریں. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو پھر میں نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ اقسام کا بیان، کیونکہ مناسب جگہ یہی ہے تو یہاں بیان کر دیتے ہیں، پھر مصنف کے تسلسل کے مطابق گفتگو کو آگے بڑھائیں. تصدیق کی کیا تعریف ہے، کیا ڈیفینیشن ہے؟ ادراک والنسبت الخبریت علی وجہ التسلیم. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ جو نسبت کا ادراک ہے، یہ ادراک یا تو ادراک الجازم ہوگا یا یہ ادراک غیر الجازم ہوگا. جازم یعنی جزم یقین. اچھا، ادراک جزمی ہے یا ادراک غیر جزمی ہے؟ بھئی کیسے ہوگا؟ کہتا ہے وہ دلیل کی وجہ سے. دلیل نے وقوع اور لا وقوع، یہ دو طرفیں ہیں. کس کی؟ نسبت مترددہ کی. تو ان دو طرفوں میں سے کسی ایک طرف کو اس نے معین کیا ہے علی نحو التعیین یا علی نحو الترجیح. علی نحو الترجیح یعنی پوائنٹ زیادہ دے دیے ہیں. علی نحو التعیین یعنی اس نے کنفرم کر دیا ہے کہ یہ ہے، دوسری صفر ہو گئی ہے. تو یہ ادراک جو نسبت خبریہ کا علی وجہ التسلیم آپ کو حاصل ہوا ہے، یا یہ جزمی ہوگا جب دلیل مفید قط ہے، یا یہ غیر جزمی ہوگا اگر دلیل مفید قط نہیں ہے. اچھا، ادراک غیر جزمی کو ظن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی التصدیق الظنی. اور ظن کی کیا تعریف ہے؟ یہ کل بیان ہو چکی ہے. ترجیح ہو احد الطرفین، وہ جو دو طرفیں تھی تردید کی، ان میں سے جو ترجیح پا گئی ہے وہی ترجیح پانے والی ہی جانب کو ظن کہتے ہیں. الظن ہوا ترجیح ہو احد طرفین مع بقاء احتمال الخلاف. ساتھ یہ کہ جو مخالف جانب ہے اس کا احتمال بھی باقی رہے گا. یہ کیا ہے جی؟ تصدیق ظنی. اگر وہ ادراک النسبت علی وجہ التسلیم جزمی ہے تو جزمی کی پھر دو صورتیں ہو گئی، دو قسمیں بنیں گی. یا وہ جزم ثابت ہے یا وہ جزم غیر ثابت ہے. غیر ثابت کسے کہتے ہیں؟ غیر ثابت ایسے یقین کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو شبہے میں ڈالنا چاہے، وسوسے میں ڈالنا چاہے،
تو اس کے مشکک کی تشکیک سے آپ کا یقین فوراً زائل ہو جائے. تو اس یقین کے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی اس کے پاؤں نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مضبوط کنڈیشن کا نہیں ہوتا ہے. یقین مگر اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں. اچھا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جزم غیر ثابت. اچھا جی، یہ جو جزم غیر ثابت ہے اس کو اصطلاح میں تقلید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں. تقلید بھی علم تصدیقی کی ایک قسم ہے. تو آپ کسی سے علم حاصل کرتے ہو براستہ اعتماد، بذریعہ تقلید یہ علم حاصل کرتے ہو، تو آپ کو اس بندے کی پرسنالٹی پر اعتماد ہے، قابل بھروسہ تھا، یا ویسے ہی آپ نے اعتماد کیا معاشرے کی ضرورت کے تحت، تو اس سے آپ نے یہ علم لے لیا. لیکن یہ علم چونکہ اعتماد کی بنیاد پہ لیا گیا ہے تو یہاں بھی ادراک علی وجہ تسلیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس دن ہم نے اس کی کیا مثال دی تھی؟ راستہ معلوم کرنے کی. آپ کو راستے کی خبر نہیں ہے تو آپ نے جو ہے چوک پر ہاتھ دیا کسی کو، یار مجھے جو ہے فلاں جگہ جانا ہے، ذرا راستہ سمجھا دو. چوراہا جو ہوتا ہے نا، وہاں کئی راستے ہوتے ہیں، یہ والی سڑک جائے گی، یہ والی جائے گی. تو انہوں نے کہا جی آدم صاحب کی گوٹ میں جو ہے وہ یہ والی سڑک جائے گی. تو ہم اس کے کہنے پہ اعتماد کر کے اسی راستے پہ چل پڑے. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کچھ سفر کیا، دوبارہ ایک اور چوراہا آ گیا، پھر وہاں ہمیں جو ہے وہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ آپ کہاں جانا ہے. تو پھر کسی کو ہاتھ دیا، بھائی صاحب آپ غلط سائڈ جا رہے ہیں، تھوڑا واپس جاؤ، پچھلے چوک سے آپ کو وہ روڈ جانا ہوگا. بھائی وہاں سے تو ایک آدمی نے ہم کو گائیڈ کیا ادھر جانا ہے. اس نے کہا وہ آدمی یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا، اس نے اندازے کے ساتھ بتا دیا. ایسا ہو جاتا یہ نہیں ہو جاتا. تو آپ نے جو پچھلا یقین حاصل کیا تھا اس نے آپ کو شک میں ڈال دیا، پتہ نہیں وہ سچا تھا یا یہ سچا ہے. آپ کا یقین جاتا رہے گا. تو تقلید میں بھی ادراک والنسبت، اور یاد ہے نا مقسم اپنی اقسام کے اندر جاری ہوتا ہے. تقلید کی صورت میں یا تقلید کے ذریعے آپ جو علم حاصل کرتے ہو وہ علم ادراک والنسبت الخبری علی وجہ تسلیم ہے یا نہیں ہے؟ آپ جس فقیر کی تقلید میں ہو اس کے مسائل شریعہ آپ تک پہنچتے ہیں، توضیح المسائل کے ذریعے پہنچتے ہیں، علماء کے ذریعے پہنچتے ہیں، وکلاء کے ذریعے پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ تو آپ کو ان فتاوے کے حق سچ ہونے پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ یا ایسے ہی تقلید کیے جا رہے ہو؟ یقین ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار. زیزانی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ بھائی جمعہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مقلدین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور جس بزرگ کا ہے کہ واجب ہے تو وہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں کیونکہ یقین ہے اس نے جو فتویٰ دیا ہے مقلد کے لیے فتوے پر یقین ہے. اسے یقین کے بغیر تو تقلید کا نظام نہیں چلے گا نا. اچھا، تو تقلید میں جو علم لیا گیا ہے وہ چونکہ اعتماد کی بنیاد پہ لیا گیا ہے، دلیل کی بنیاد پہ نہیں لیا گیا. تو اگر شک میں ڈالنے والا کسی دلیل کو جو ہے وہ دخل دے کے شک میں ڈال دے تو یہ لوگ شک میں آ جاتے ہیں. بہت سارے مسائل وہاں آپ منبر پہ پاکستان میں دیکھیں گے، وہاں میرے جیسے لوگ جن کو صحیح عربی نہیں آتی ہے، جن کو اصول کا پتہ نہیں ہے، استنباط کا پتہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹلی ہمارے مصادر شریعہ سے آیات اور حدیثیں لے کے ان کے ساتھ حکم شرعی ثابت کر رہے ہوتے ہیں. نماز ایسے پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے، واجب ہے، حرام ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، دلائل دے رہے ہوتے ہیں. اور بہت ساری پبلک جو ہے پھر ان کے اس شبہ کا شکار ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو وہ علماء سے دور ہیں، تقلید کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر تقلید کرتے بھی ہیں تو چونکہ ان کا وہ علم اعتماد کی بنیاد پہ تھا تو اس نے دلیل کے ذریعے جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی محبت اور ولایت کو جو ہے وہ ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے ساتھ میں جو ہے وہ اٹیچ کیا ہوا ہے. وہ بندہ کیا ہے، شک میں شبہ میں شکار ہو جاتا ہے.
لہذا تقلید کی صورت میں آپ کے پاس جو علم تصدیقی ہے یہ جزمی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، مگر یہ جزم غیر ثابت ہے۔ یزول بے تشکیک المشکک، شک ڈالنے والا اگر آپ کو تشکیک کر نشانہ بنانا چاہے تو آپ کا یقین زائل ہو جائے گا۔ دو قسمیں پوری ہو گئیں۔ اچھا، جزم غیر ثابت، دو قسمیں تھی جزم کی، وہ جزم ثابت ہوگا یا جزم غیر ثابت ہے۔ غیر ثابت سے مراد ہے تقلید۔ خلاص ثابت میں آ جاؤ۔ جو جزم ثابت ہے، اب ثابت کا مقابلہ غیر ثابت کے ساتھ کرو تو کیا معنی بنے گا؟ بھائی کسی کی تشکیک ڈالنے سے بھی چاہے وہ اگلا ہم سے مناظرہ بھی کر لے، ہمارا یقین زائل ہونے والا نہیں ہے، ہم پکے ہیں اپنے یقین پر۔ یہ کیا ہے؟ جزم ثابت۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، یا یہ مطابق للواقع ہوگا یا مطابق للواقع نہیں ہوگا۔ جری صاحب توجہ ہے، یہ دو قسمیں مطابق للواقع غیر مطابق للواقع کس یقین کیا ہے؟ کس جزم کیا ہے؟ جزم ثابت۔ جزم ثابت کیا ہے؟ اگلا جتنا بھی زور لگا لے ہمارا یقین زائل نہیں ہونے والا ہے، ہم قائم ہیں اپنے یقین کو۔ اچھا جی، اس کی دو قسمیں ہیں، یا مطابق للواقع ہوگا یا غیر مطابق للواقع ہوگا۔ غیر مطابق للواقع ہونے کی صورت میں ادراک النسبت الخبریت علی وجہ التسلیم میں آپ کا جو ادراک جزمی اور جزمی ثابت ہے، اگر یہ غیر مطابق للواقع ہے آپ کا یہ جزم ثابت، تو اسے جہل مرکب کہتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ جہل مرکب۔ جہل مرکب میں بھی، اور یہ بات یاد رکھو، مقسم اقسام کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جہل مرکب قسم ہے تو اس کے اندر بھی تصدیق کی تعریف شامل ہونی چاہیے نا۔ جہل مرکب میں بھی ادراک النسبت الخبریہ علی وجہ التسلیم موجود ہوتا ہے، اور وہ ادراک یقینی ہوتا ہے، جزمی ہوتا ہے، اور جزمی ثابت ہوتا ہے، زور لگا لو زائل نہیں ہوتا ہے، لیکن مطابق للواقع تسلی نہیں ہوئی۔ تو مثال دوں گا، ابو فلان خلیفہ تو رسول اللہ ہے، مسلمانوں کی 80% عقیدہ رکھتی ہے اس جملہ خبریہ پر، ٹھیک ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابو فلان خلیفہ تو رسول اللہ ہے، جملہ خبریہ ہے، یا تمل الصدق والکذب، ٹھیک؟ تو دلائل کے بعد کنفرم کیا 80% آبادی جو ہے اس جملے پر ایمان لے آئی، ان کی بات ایسے ہی ہے۔ تو ان کے پاس اس جملے کا ادراک النسبت الخبری علی وجہ التسلیم ہے، 80% کے پاس نہیں ہے، ہے، اور ان کا یہ یقین جزم ثابت بھی ہے، لگا لو زور نہیں مانیں گے وہ آپ کی بات۔ ثابت ہے غیر ثابت ہے؟ ثابت ہے، لیکن ان کا یہ جزم مطابق للواقع نہیں ہے۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ ایسی تصدیق کو کہ جس تصدیق میں عالم کے پاس نسبت خبریہ کا ادراک علی وجہ التسلیم موجود ہے، اور وہ ادراک جو ہے بھی یقینی ثابت کے درجے کا یقین، لیکن اس کے پاس جس چیز کا علم ہے اس کا وہ علم حقیقت کے اور واقعیت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے، ایسی صورت میں اس عالم کا علم جہل مرکب کہلاتا ہے۔ جہل مرکب کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ یہ مرکب من الجہلین ہے، اس کے اندر 2 عدد ہے علم، مگر 2 عدد جہالتوں میں بند ہے۔ تو جو فرما لیا آپ نے، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت۔ علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت۔ علم کی جو جہالت ضد ہے نا، اس جہالت سے مراد جہل بسیط ہے، جہل مرکب علم کی ضد نہیں، یہ علم کی قسم۔ کیونکہ اس پر علم کی تعریف اور تصدیق کی تعریف صادق آ رہی ہے، اور جس چیز پر تعریف صادق آئے
وہ اسی کا مصداق شمار ہوتی ہے. تو علم کا جو مد مقابل ہوتا ہے وہ جہل بسیط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جہل مرکب کے اندر 2 عدد جہالتیں ہوتی ہیں. پہلی جہالت تو یہ ہے کہ انسان کا علم واقع کے مطابق نہیں ہے. یہ پہلی جہالت، یہ واقع سے جاہل ہونا، یہ پہلی جہالت ہے. جب اس کا علم واقع کے حقیقت کے مطابق نہیں ہے تو پھر واقع کا وہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ واقع سے ہے، واقع سے وہ جاہل ہے، حقیقت سے وہ جاہل ہے. اور دوسری جہالت سنو، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے میرا علم واقع کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے، اس بات کا بھی اسے پتہ. یہ اس کی دوسری جہالت ہو گئی. یہ جو دوسری جہالت ہے نا، اس پہلی جہالت کا بھی باپ ہے. یہ دوسری جہالت وہ تالا ہے جو اس کو اس یقین سے جو ہٹنے، جس دن اس کو اس پہلی جہالت کے بارے میں پتہ چل گیا تو جو پہلی سے مراد یہ دوسرے نمبر پہ میں نے بولی ہے. اگر گنتی کرو تو پہلی جہالت واقع سے لا علم ہے. دوسری جہالت اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا علم واقع کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. تو یہ دوسرا نمبر ہو گیا. تو دوسرے نمبر والی جہالت جو ہے نا، جس دن اس جہالت کے بارے میں وہ متوجہ ہو گیا، پہلی خود بخود ٹھیک ہو گئی. واضح ہو گئی بات؟ اچھا، علم علاج ہے جہل بسیط کا، کیونکہ جہل بسیط میں آپ لوگ ایٹم بم بنانے کی تھیوری جانتے ہو، لیکن یہ تو جانتے ہو کہ آپ کو یہ تھیوری بنانے کا پتہ نہیں ہے. یہ بھی پتہ نہیں ہے، شاید پتہ نہ ہو کسی کو. دیکھو دوبارہ تھوڑا ریوائز کرو. سب مطمئن ہیں کہ یار ہم کو، تو آپ کو تھیوری کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ ہم کو اس تھیوری کا پتہ. اچھا، تو اب اس جہالت کو دور کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ علم حاصل کرو گے، کیونکہ آپ اعتراف کر چکے ہیں اپنی غلطی کا. یہ آپ کے پاس جو علم ہے اپنی جہالت کا، آپ کے پاس علم ہے کہ میں فلاں چیز سے جاہل ہوں، یہ علم اعتراف ہوتا ہے اس جہالت کے وجود کا. جب آپ جہالت کے وجود کا اعتراف کر لیتے ہو تو دانا یہ کہتے ہیں کہ غلطی کا اعتراف کر لیا جائے. یہ مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے، غلطی کا اعتراف نصف اصلاح ہے. انسان اپنی اصلاح کرے گا. کیسے اصلاح کرے گا؟ علم حاصل کرے گا، جاہل دور ہو جائے گا. جہل مرکب میں جو دوسری غلطی ہے نا، تو جو ہے جو دوسری جہالت ہے، تو پہلی جہالت یہ ہے کہ واقع سے وہ جاہل ہے. دوسری جہالت اس کے پاس یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا علم واقع کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا علم واقع کے مطابق ہے. صرف اتنی ہی بات نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ میرا علم واقع کے مطابق ہے یا نہیں. نا اس سے بھی تھوڑا جو ہے سنگین کرو بات کو. وہ یقین رکھتا ہے کہ میرا علم واقع کے مطابق ہے. جو میرا علم ہے، میرا عقیدہ ہے، یہ سچ ہے. جھوٹ کو سچ کہنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. پہلے جہل تو سمجھ لو، علم آ جائے گا. براکٹ میں بند ہو گیا نا، 2000 جہالتوں میں بند ہو گیا نا. تو یہ بحث ابھی میں مکمل کر لوں اقسام تو پھر اس کو چھیڑیں گے. تو جہل مرکب سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ تو سب سے خطرناک قسم جو ہے علم کی، وہ جہل مرکب ہے. اس لیے قرآن کے اندر جہلا کی مذمت نہیں آئی، کسی آیت میں جاہل کی مذمت نہیں ہے. ان کنتم لا تعلمون فاسألوا، جاؤ سوال کرو اہل ذکر سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر اہل علم نہیں ہو تو خلاص یہ مذمت ہے. مذمت نہیں، اس کو تعلیم دی جا رہی ہے، تبلیغ کی جا رہی ہے، نصیحت دی جا رہی ہے. جاؤ بھائی بچوں جاؤ. اور علماء سو کی قرآن کے اندر مذمت آئی ہے، ائمت و زلال کی قرآن مجید کے اندر مذمت آئی ہے. ائمت اور زلال کون ہے؟ وہ علماء جن کا علم جہل مرکب ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، اور بڑے بڑے اداروں کے اس وقت وہ مسئول بنے ہوئے ہیں، پوری امت کے وہ مرجع بنے بیٹھے ہیں،
لیکن جس علم کے پیچھے وہ دنیا کو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وہ علم واقعے کے مطابق نہیں ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا علم ہی سچا علم ہے، ہمارا علم ہی واقعے کے مطابق ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو جہل مرکب کا شکار ہمیشہ عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا ہے۔ جہل مرکب کا شکار کون ہوتا ہے؟ عالم۔ جہل مرکب کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ جہل مرکب انسان بنتا کیسے ہے؟ ابھی یہ مثال ہم نے دے دیا، ابو فلان خلیفۃ رسول اللہ قضیہ ہے، تو کیا کرے گا اس کی؟ یا تمل الصدق والکذب، کسی ایک جانب کی تصدیق کے لیے کدھر جائے گا؟ دلیل کی طرف۔ جب دلیل کی طرف جائے گا تو اب دلیل کے استعمال میں غلطی کرے گا۔ غلطی کہاں کرے گا؟ دلیل کے استعمال میں۔ جو دلیل اس دعوے کی صحیح دلیل ہے اس کی بجائے کسی غلط دلیل کو اپلائی کرے گا، تطبیق دے گا اس پر۔ جب غلط دلیل کو اس پر تطبیق دے گا تو نتیجہ وہی اخذ کرے گا جو اس غلط دلیل نے اس خبر کے بارے میں، جملے کے بارے میں اس کو دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو خبر کی تعیین کے لیے اس کی دو طرفوں میں سے ایک طرف کو کنفرم کرنے کے لیے دلیل کی طرف رجوع جاہل کرتا ہے یا محقق کرتا ہے؟ عالم کرتا ہے، عالم کرتا ہے۔ تو غلط دلیل کو جب آپ تطبیق دیں گے اور اس دلیل کے نتیجے میں آپ جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ اسی کو جو ہے وہ فائنل اپنا علم سمجھیں گے، جہل مرکب کا شکار ہو جائیں گے۔ تو جہل مرکب بنتا انسان کب ہے؟ جب آپ غلط دلیل کو تطبیق دیں گے، غلط دلیل کو اپنے دعوے کی بنیاد قرار دیں گے۔ جو لوگ ابو فلان خلیفۃ رسول اللہ اس قضیے پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ان سب کی دلیلیں غلط ہیں۔ جو صحیح ادلہ ہیں ان کی تعویلات کر کے ان کو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، ان کا یہ معنی ہے، ان کا یہ معنی ہے، ان کا یہ معنی ہے۔ مولا کے 11 معنی بتا دیے بھی کیا دلیل ہے ابو فلان خلیفۃ رسول اللہ ہے؟ وہ جی حضور جب بیمار تھے تو اس دنوں میں اس نے نماز پڑھائی تھی، تو اس کا نماز پڑھانا دلیل بن گیا ہے کہ آپ کے بعد یہی خلیفہ ہے۔ بھئی نبی پاک جا رہے ہیں، جانے کے بعد جو حکمران کا اعلان کیا جاتا ہے وہ اشاروں کے ساتھ کیا جاتا ہے یا صراحتاً نامزد کیا جاتا ہے؟ بھئی بعد والے حکمران کا انتخاب یا اس کا اعلان اشارے سے کیا جاتا ہے، صریحاً کیا جاتا ہے، قانون ہے۔ نماز اس نے پڑھا دیا، اس میں اشارہ ہے کہ یہی میرے بعد امام ہوگا، حکمران ہوگا، یا اس میں صراحت ہے؟ اشارہ ہے۔ اگرچہ ہم اس کی جو ہے وہ بعد میں کسی اور موقع پر تشریح دیں گے کہ اشارہ بھی انہیں غلط استعمال کیا۔ یہ بات تو غیر صحیح ادلہ تھی جن کو سمجھ بیٹھے کہ یہی اس ہماری خبر کی تصدیق کی دلیلیں ہیں، تو دلیل غلط استعمال کی تو غلط دلیل نے غلط نتیجہ دیا، اس پر اسی کو انہوں نے پھر صحیح دلیل عقیدہ سمجھ لیا۔ تو اب ان کا ایک تو علم واقعے کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ابو فلان خلیفۃ رسول اللہ ہے، اس علم کا، اس خبر کو آپ جب مصداق کی طرف پلٹائیں گے تو وہ واقعاً اللہ کے نزدیک، دین اسلام کے نزدیک خلیفہ نہیں تھا۔ خبر میں کہا گیا کہ وہ خلیفہ، حقیقت میں یہ ہے کہ وہ خلیفہ، تو ایک تو علم ان کا واقعے کے مطابق نہیں ہے، دوسرا یہ غلط دلیل کی بنیاد پہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارا، کیونکہ دلیل، انسان دلیل کا پابند ہے، فطرت ایسی ہے، اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ دلیل کی بات جو ہے یہ سر تسلیم ہم کر لیتا ہے۔ تو اب دلیل استعمال کرنے میں آپ کو جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے جو ہے، دلیل امام ہوتی ہے، دلیل علوم کے اندر امام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر دلیل آپ نے غلط استعمال کی، غلط امام نے استعمال کی، دلیل آپ کو گمراہ بھی کرے گی، دلیل آپ کو ہدایت بھی دے گی، کیونکہ دلیل نے فیصلہ دینا ہے کہ اس قضیے کی دو طرفوں میں سے کون سی طرف جو ہے وہ صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ دلیل نے کرنا ہے۔ تو دلیل اگر صحیح تو فیصلہ صحیح، دلیل غلط تو فیصلہ، اس کا مطلب ہے سارا دار و مدار کس پہ آ گیا ہے؟ اور اس دن میں نے کہا تھا کہ کائنات کا نظام دو چیزوں پہ چل رہا ہے، ایک دلیل ہے، ایک اعتماد۔
इंसान जब भी धोखा खाएगा या एतमाद से धोखा खाएगा या गलत दलील के इस्तेमाल से धोखा खाएगा। कहानी चल रही है, जहन में नहीं चल रही है, हैं? या जश्न का अभी तक उन्हें चढ़ा हुआ है। बस समझ आ रही है मेरी? अच्छा, ये मारूजात हैं और ये हालात हाजरा यही हैं। इन पर आप अफसोस करना है या क्या करना है ये समझेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप पर वाज़ेह हो जाएंगी। तो इल्म मंतिक की ज़रूरत क्यों है? ये तमहीद बना रहा है सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए। मुसन्निफ तमहीद बना रहा है सिर्फ एक चीज़ समझाने की खातिर, और वो चीज़ क्या है कि इंसान इल्म मंतिक पढ़ने की उसको एहतियाज क्यों है। वो एहतियाज को प्रूफ करने के लिए सारी ये कहानी बना रहा है, इल्म मंतिक की गायत और एहतियाज प्रूफ करने के लिए। अभी हम उस नतीजे तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि कहानी का रंग हमने इतना बना दिया है, रंग इतना भर दिया है कि आप नतीजे तक पहुँच चुके हैं। तो मंतिक आपको समझाएगी कि इनमें से कौन सी दलील यहाँ पे फिट आएगी। कारीगर के पास जाओ ना, गाड़ी खराब हो जाए तो वो चाबी के नंबर होते हैं, फलां नंबर की चाबी लाओ, जैसे ये इसके नेट काबले खुलेंगे। तो आप चाबी गलत इस्तेमाल करेंगे तो खुलेगी नहीं, खराब हो जाएगी। ठीक हो गए ना? तो जब चाबियों के भी नंबर होते हैं तो वहाँ कारीगर को पता होता है ना, हम आपको कारीगर बना देंगे, आपको पता चलेगा कौन से नंबर की दलील इधर लगेगी। लेकिन यह है कि आपको जो है हमारी जो तरतीब है इसको फॉलो करना होगा। जिस तरह हम चाहते हैं इसी तरह आपको घर जाके किताब भी खोलना होगी। इधर ही खोलनी है, इधर ही बंद करनी है, तो फिर शायद मतलूबा नताज हासिल ना हो सके। अच्छा जी, जहल मुरक्कब बहुत ख़तरनाक इल्म होता है भाई। जहल मुरक्कब का हामिल आलिम क्या है? आइम्मतुल ज़लाल है। इस इल्म का आलिम क्या है? उलमाए सू है। और इंसान को पता नहीं होता कि मेरा शुमार उलमाए सू में है या उलमाए हिदायत में, हुदात में है, अइम्मा ज़लाल में से है या अइम्मतुल हुदात में से। इंसान को पता नहीं। आलिम ऑटोमेटिकली इल्म आने के बाद वो हिदायत का काम शुरू कर देता है, ना चाहते हुए भी उससे ये काम अंजाम पाना शुरू हो जाता है। आप 2-4 साल मदरसे में रह के गए हैं, लोग आपसे इस्तिफादा शुरू कर देंगे, और जब लोग इस्तिफादा शुरू कर देंगे तो आप भी जो है वो अपनी मौलवियत को कैश करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से पहले क्लियर करो, जो इल्म लेकर जा रहे हो ये सौदा सच्चा है या छोटा है, यहाँ ही क्लियर होगा। ठीक है? वरना डॉलर का दौर है, लोग जंप मार के आयतुल्ला भी बन रहे हैं। जंप नहीं देखा कभी? कोई जानवर जंप लगा के चलते हैं, कुछ रेंग के चलते हैं, कोई धीरे धीरे चलते हैं। तो डॉलर एक ऐसी चीज़ है कि बंदा जंप लगाता है, तो जंप ना लगे आपके, तरतीब से चलना है। हाँ जी, कड़ी बातें जरा बर्दाश्त करनी है। जहले मुरक्कब 2 अदद हालतों में घिरा हुआ है, बंद है, 2 अदद हालतों में बंद है, फिर भी इल्म है। ये सवाल है मशगूल साहब आपका, यही है ना? और दूसरा सवाल यह है कि भाई जब 2 जहालतें हैं तो ये फिर इल्म की किस्म कैसे हो गया? तो जहल मुरक्कब जो है वो जहल की किस्म होना चाहिए था। शेख मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह कायल हैं कि जहल मुरक्कब जहालत की किस्म है, इल्म की किस्म नहीं है। और उलमा ने उसके ऊपर इतने ताबड़तोड़ हमले किए हैं कि तूने ये जुर्रत कैसे की है। ठीक हो गई बात? और उससे ये गलती सरज़द हो गई, या उसने पता नहीं आज राहे तफन्नुन उलमा को जज करने के लिए, उनका इख्तिबार इम्तिहान लेने के लिए एक मध्य मुकाबिल कौल दिया है, ताकि मैदान में भाई एक पहलवान उतरे तो वो क्या लड़ेगा, थोड़ा मंजर बनाने के लिए मध्य मुकाबिल दूसरा पहलवान आएगा तो कुश्ती का माहौल बनेगा ना। तो मध्य मुकाबिल कौल ही नहीं था। जहल मुरक्कब के बारे में सारे उलमा मुत्तफिक थे कि ये इल्म की किस्म है, ठीक है भी इल्म की किस्म। तो शेख मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह ने मैदान में एक दूसरा कौल छोड़ दिया, भाई नहीं 2 अदद जहालतों से मुरक्कब है तो फिर भी ये इल्म की किस्म है, नहीं ये जहालत की किस्म है। तो दूसरा मध्य मुकाबिल कौल आया, पहलवान बन गए। उसके बाद फिर ये बहस जहल मुरक्कब की, इस पर इतने तबसरे हुए, इतनी शद्दो मद्द के साथ जो है वो लोगों ने तफसीलात दलाइल ये वगैरह लेकर आए, तो बहस जो है वो अपने रुतबे पर आ गई।
اگر کشتی نہ ہوتی تو اتنی معلومات جہل مرکب کے بارے میں پہلے لوگ تگا فلان ایسے گزر جاتے تھے، یا جیسے کہتے ہیں کرامن مرور الکرام ہے آرام سے احترامن گزر جاتے، بھائی علماء نے کہا ہے تو بس ٹھیک ہی ہوگا۔ خیر، شیخ مظفر صاحب کی خدا درجات بلند کرے، ان کے اس قول کی وجہ سے بہرحال تھوڑا جوش آیا ہے میدان میں، تھوڑا منظر بنا ہے بحث کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہل مرکب علم کی ہی قسم ہے، جہل کی قسم نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز جس کی مصداق ہو اسی کی قسم شمار ہوتی ہے، جو چیز جس کا مصداق شمار ہو اسی کی وہ قسم شمار ہوتی ہے۔ جہل مرکب پر علم کی تعریف صادق آتی ہے۔ کیا تعریف دیا علم تصدیقی کیا آپ نے؟ ادراک والنسبت الخبریت علی وجہ تسلیم، ٹھیک ہو گئی بات؟ اب جاؤ 80% مسلمانوں سے پوچھو جو ابو فلان خلیفۃ رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اس عقیدے کے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں یا جاہل سمجھتے ہیں؟ عالم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہل مرکب کس تعریف کے نیچے درج ہے؟ علم تصدیقی کی تعریف کے نیچے درج ہے۔ تو پھر یہ علم کی قسم بنے گا، جہل کی قسم۔ اچھا، اب اس سے مضبوط دلیل دینے لگا ہوں، مجھے فرمائیے، اس سے بھی مضبوط دلیل دینے لگا ہوں، اور یہ دلیل نجفی صاحب کی اپنی ہے، بزرگان کی نہیں ہے۔ ویسے آپ بزرگان کی ٹیبل پر رکھ کے جو ہے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر جہل مرکب کو علم کی دائرے سے، علم کے دائرے سے نکال کے آپ جہل کے دائرے میں درج کرتے ہو، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، کس وجہ سے؟ ان دو عدد جہالتوں کی وجہ سے ہی رکھو گے نا، یا کسی اور وجہ سے رکھو گے؟ ان دو عدد جہالتوں کی وجہ سے۔ اور وہ دو عدد جہالتیں ہیں کیا؟ پہلی جہالت یہ ہے کہ آپ کا علم واقع کے مطابق نہیں ہے، یہ خطا ہے، ٹھیک؟ یہ کیا ہے تمہاری؟ خطا ہے، واقع کے مطابق علم نہیں ہے، یہ انسان کی خطا ہے۔ دوسری جہالت کیا ہے؟ انسان سمجھ رہا ہے کہ میرا علم واقع کے مطابق ہے، اس کا یہ سمجھنا کہ واقع کے مطابق ہے، یہ اس کی دوسری خطا ہو جائے گی۔ توجہ ہے، یہ دو جہالتیں جو ہے دراصل کیا ہیں؟ یہ دو خطائیں ہیں۔ پہلی خطا اس نے یہ کی کہ اس نے جو علم حاصل کیا یہ واقع کے حقیقت کے مطابق نہیں تھا۔ دوسری خطا اس نے یہ کی کہ اس نے سمجھا کہ یہ واقع کے مطابق ہے، واقع کے مطابق نہ ہو اور اس کو انسان سمجھے کہ یہ واقع کے مطابق ہے، یہ دوسری خطا ہو جائے گی۔ دو خطا ہو گئی نا۔ تو اب ان دو خطاؤں کی وجہ سے جہل مرکب کو اگر آپ جہالت کے دائرے میں ڈالتے ہو، علم کے دائرے سے نکالتے ہو، تو اس کا مطلب یہ بنے گا پھر کہ علم فقط وہی ہوتا ہے جو واقع کے مطابق ہو، جو غلطی سے پاک ہو۔ جو غلطی سے پاک نہیں ہے وہ علم نہیں ہے، اور یہ گارنٹی دنیا میں کوئی عالم نہیں دے سکتا۔ ہاں جی، دھیان نہیں دیا علماء۔ محمد، اگر ان دو خطاؤں کی رپیٹ کرنے لگا ہوں تمہارے لیے، ان دو خطاؤں کی وجہ سے جہل مرکب کو علم کے دائرے سے نکال دیا جائے، تو پھر جب یہ نکلے گا تو اس کو نکالنے کا مطلب یہ بنتا ہے
کہ علم کے دائرے میں فقط وہی رہے گا جو خطا سے پاک ہے۔ تو جو علم خطا سے پاک ہے وہ علم ہے۔ جو علم خطا کے اندر خطا پہ مشتمل ہے اس کو تو آپ نے نکال دیا ہے، اس کو تو آپ نے جہالت میں ڈال دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ علم نہیں ہو سکتا۔ جب وہ نکل گیا تو کسی اور کو آپ تسلیم کریں گے؟ یہ اس کو نکال کے جو اور آ جائے گا علم خطا پر مشتمل ہے اس کو ادھر داخل کر لو گے؟ تو آپ کے پاس ایک ہی علم کی قسم ہے جو خطا پہ مشتمل ہے، وہ ہے جہل مرکب۔ باقی 4 قسمیں تصدیق کی جو ہیں وہ خطا پہ مشتمل نہیں ہوتی ہیں۔ علم تصدیقی تقلید والا وہ بھی صراحتاً خطا پہ مشتمل نہیں ہے۔ ہاکذا باقی 4 قسمیں ابھی وہ کچھ بیان کرنی ہے، ان میں خطا نہیں ہوتی ہے۔ جو علم آپ کا خطا پہ مشتمل ہے وہ کون سا ہے؟ جہل مرکب۔ تو آپ نے جہل مرکب کو علم کے دائرے سے نکال دیا اس خطا کی وجہ سے، 2 خطاؤں کی وجہ سے۔ بار بار اپیل نہیں کر سکتا ہوں، مطلب خراب ہو جائے گا۔ تو کیوں نکالا علم کے دائرے سے جہل مرکب کو؟ ان 2 عدد خطاؤں کی وجہ سے۔ جب اس کو نکال دیا تو اس کے نکالنے کا مطلب پھر یہ ہے کہ علم کے دائرے میں صرف وہی رکے گا جو علم خطا سے، اور گارنٹی دے سکتے ہو؟ کوئی عالم دنیا کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا جتنا علم ہے سارا خطا سے پاک ہے؟ دنیا کا کوئی عالم اپنے علم کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میرا علم خطا سے پاک ہے۔ آج اگر کسی علم مجتہد نے کیا ہے، آپ علماء سے جا کے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ تختیہ کے قائل ہیں، تصویب کے قائل نہیں ہیں۔ اصول کے اندر ایک بحث موجود ہے کہ ہم اپنے علم کو تصویب کا مصداق مانیں یا تختیہ کا مانیں۔ یہ امارات کی بحث آتی ہے اصول میں، اگر کسی نے امتحان دیا ہے لجنا کا تو وہاں یہ بحث گزر چکی ہے۔ تو وہاں آپ نے کون سا نظریہ اختیار کیا ہے، تصویب کا یا تختیہ کا؟ وہاں تختیہ کا اختیار کرتے ہو، ادھر کہتے ہو کہ علم کے دائرے سے جو ہے وہ جہل مرکب خارج ہے۔ تو پھر تصویب کا قائل ہو جاؤ نا، علم کے دائرے میں صرف وہی رکھو جو خطا سے پاک، اور گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ جب علم کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے خطا سے پاک ہونے کی تو پھر اس کا مطلب ہے علم کی 2 قسمیں بنیں گی، ایک علم وہ ہے جو خطا سے پاک ہے، ایک علم وہ ہے جو خطا سے پاک نہیں ہے۔ جو خطا سے پاک نہیں ہے وہ بھی علم ہی ہے، تو خطا سے اس کا خطا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے آپ اس کو آپ علم کے دائرے سے نکال دو گے تو پھر آپ کے پاس بچے گی صرف ایک ہی قسم، اور وہ کیا؟ جو خطا سے پاک ہو، اور کسی کے پاس یہ دعویٰ نہیں ہے، نہ کسی کے پاس کوئی ایسی گارنٹی ہے جو کہے کہ میرے پاس جو علم ہے یہ خطا سے پاک ہے۔ ایک علم ہے، ایک جہالت ہے۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک خطا پہ مشتمل ہے، ایک خطا سے پاک۔ جو علم خطا پہ مشتمل ہے اس کو ہم علم شمار کر رہے ہیں، جہل شمار نہیں کر رہے ہیں۔ جہل مرکب وہ علم ہے جو خطا پہ مشتمل ہے۔ یہ سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ تھوڑے دقیق مطالب ہیں، اگر یہ سمجھ آ گئے ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ میں صفحہ پلٹنے لگا ہوں۔ جی فرمائیے خان صاحب۔ جہل ایک ہی ہے جو بسیط ہے، ہاں جی، جہل مرکب ہے وہ علم ہے۔ جب یہ ہے تو ہم علم کو جہل کیوں پھر کہہ رہے ہیں؟ جہل مرکب پھر کہتے ہیں علم کاذب ہے، کیونکہ روایت میں کیا ہے جہل، تو فوراً ذہن جہل بسیط کی طرف جائے گا، جہل مرکب تو جائے گا ہی نہیں۔ تو ہم وہاں کیا مراد لیں گے؟ جہل بسیط لیں گے یا جہل مرکب لیں گے؟ روایت میں کہا کہ دشمن میں سوال نہیں سمجھا ہوں آپ کہ جب علم ہے تو آپ نے جہل کیوں نام رکھا ہے؟ کیوں رکھا؟ اس کے اندر چونکہ 2 عدد خطائیں موجود ہوتی ہیں نا، تو وہ 2 عدد خطائیں جو ہیں اصل میں وہ انسان کی لا علمی کی وجہ سے، وہ 2 عدد خطائیں اس نے لا علمی کی وجہ سے کی ہیں۔ دراصل وہاں 2 خطائیں اس سے سرزد ہوئی ہیں، اور جو 2 خطائیں سرزد ہوئی ہیں ان کے سرزد ہونے کی وجہ انسان کی جہالت ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ جہل مرکب کہا گیا۔ وجہ کی بنا سے۔ ہاں جی، اور جو روایت میں جہل آیا ہے وہی علم جو جہل مرکب ہے وہی مراد نہیں۔ روایت مجھے آپ سامنے رکھو گے تو میں دیکھوں گا کہ اس روایت میں مراد جہل مرکب ہے یا جہل سے مراد وہ جہل بالمصداق ہے۔ جب لغوی معنی میں جہل استعمال ہوگا تو اس سے مراد وہی جہل بسیط ہی ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا ہے۔
حدیثوں میں یا لغت کے محاورات میں جو لفظ جہل بولا جاتا ہے، یا آپ کسی کو جو ہے ویسے جو ہے وہ احانتاً جہل کہہ دیتے ہو، کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو، یا بعض دفعہ جو ہے وہ کسی کی سرزنش کرنے کے لیے بھی لفظ جہل آپ بول دیتے ہو، تو اس سے جہل بسیط مراد ہوتا ہے جو علم کی ضد ہے۔ جہل مرکب مراد نہیں ہوتا ہے۔ آپ ریڈی والے کو گالی دیں اور اسے جہل کہیں اور اس سے مراد جہل مرکب، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ایک روایت میں اس میں ادو جہل آپ کا دشمن ہے وہ جہل ہے، ادو جہل ادو یعنی علم کا دو، وہ انسان کا ادو انسان جہل ہاں وہی جہل، وہی جہل انسان کا دو ہے، کیونکہ وہی جہالت کیسے ادو ہے؟ کیونکہ اسی جہالت کی وجہ سے اس نے یہ دو غلطیاں کی ہیں، ابھی کہہ چکا ہوں۔ جہل مرکب میں جو دو غلطیاں کی ہیں کس وجہ سے کی ہیں؟ تو پھر جہالت اس کی ادو ہو گئی نا۔ ہاں جی، ہماری معروضات سے کچھ فائدہ ہوا ہے، ذہن میں کچھ گنجائش بنی ہے نہیں بنی ہے؟ گفتگو ذرا لمبی ہو جاتی ہے تو پھر آپ بور ہو جاتے ہیں، اور بوریت کا میں قائل نہیں ہوں۔ کہاں تھی گفتگو؟ تصدیق جزمیہ ہے، جزمی کی دو قسمیں ہیں، ثابت ہے غیر ثابت ہے۔ جزمیہ ثابت کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، وہ آپ کا جزم الثابت مطابق للواقع ہے یا غیر مطابق للواقع ہے۔ غیر مطابق للواقع ہونے کی صورت میں اس جزم ثابت کو یعنی ادراک النسبت علی وجہ التسلیم، جو کہ ادراک جزمی ثابت ہے اور غیر مطابق للواقع ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جہل مرکب۔ غیر مطابق للواقع مد مقابل دوسری قسم کیا ہے؟ مطابق للواقع۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ مطابق للواقع، تو اب اس مطابق للواقع کی گنتی کرو سارے القاب کے ساتھ، ادراک النسبت الخبریات علی وجہ التسلیم، اور وہ ادراک جزمی، اور وہ جزم ثابت، اور وہ جزم ثابت مطابق للواقع، اسے کہتے ہیں یقین۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یقین، تصدیق الیقینی۔ اسے کیا کہتے ہیں بھائی صاحب؟ یقین۔ یقین کا درجہ بہت بلند ہے بھائی، توجہ ہے۔ آپ نے جازم کی ایک قسم بنائی تھی، جازم کی دو ثابت غیر ثابت، پھر آپ نے کہا جازم یقین ہو گئے، پھر یہاں کہا کہ وہ لفظ یقین اس لیے میں بول رہا تھا کہ ہمارے اردو میں اور متبادل لفظ نہیں، ورنہ عربی میں انہوں نے کلاس بندی کی ہوئی ہے، وہ اذعان سے چلتا ہے، یعنی اذعان ہو والا ادراک النسبت، یا اذعان کا ترجمہ وہ اعتقاد کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا نا بات؟ تو وہاں سے پھر آگے اعتقاد ظنی، اعتقاد جزمی، اعتقاد جزمی جو ہے وہ ثابت غیر ثابت، ثابت جازم غیر جازم، جازم مطابق غیر مطابق۔ تو عربی میں جو ہے الفاظ ہر کلاس کے لیے موجود ہیں، ہمارے پاس لفظ یقین کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں۔ اردو میں سب جتنی کیٹیگری ہیں ظن کے علاوہ مد مقابل جتنی قسمیں ہیں سب کو ہم یقین کہہ دیتے ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اس لیے جو ہے وہ ہماری اردو کی تنگ دستی کی وجہ سے لفظ یقین میں بول گیا ہوں۔ ویسے پراپر طریقے سے اگر چلیں گے آپ تو جو تصدیق نے گنتی دی ہے وہ یقین یہ ہے۔ یقین کی کیا تعریف ہو گئی؟ ادراک الجزمی الثابت المطابق للواقع، اس ادراک کو کیا بولتے ہیں؟ یقین۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور یقین کی آگے پھر تین قسمیں ہیں۔ یقین علم الیقین ہوگا، اچھا، عین الیقین ہوگا، حق الیقین ہوگا۔ یقین کی تین قسمیں۔ اگر دلیل سے وہ علم حاصل ہوا ہے تو یہ ہے علم الیقین، مشاہدے سے حاصل ہوا ہے یہ ہے عین الیقین۔ مشاہدے کے بعد اگلی منزل جو ہے وہ کس کی ہے؟ حق الیقین کی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور یہ تین قسمیں یقین کی عقائد میں چلتی ہیں۔ کہاں چلتی ہیں؟ عقائد میں۔ تو آپ کا عقیدہ اگر صحیح ہے تو یا علم الیقین کی منزل پر ہوگا، یا عین الیقین کی منزل پر ہوگا، یا حق الیقین کی منزل پر ہوگا۔ اگر آپ کا عقیدہ غیر مطابق للواقع ہے تو پھر جہل مرکب ہوگا۔ یہ قسمیں جو آخری میں نے گنتی کروائی ہیں آپ کو، یہ کہاں چلتی ہیں؟ عقائد میں۔ مولا علی علیہ السلام خلیفۃ رسول اللہ ہے بلا فاصل، اس پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہمارے وجود کے ہر حصے کے اندر، جیسا روح جو ہے وہ ہمارے جسم میں وہ حلول رکھتی ہے،
یہ یقین اسی طرح ہمارے جسم کے اندر، ہماری روح کے اندر، یعنی جس طرح روح جسم میں حلول رکھتی ہے، یہ عقیدہ روح کے اندر اسی طرح حلول رکھتا ہے. کوئی ذرہ جو ہے اس یقین سے ہمارا خالی نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر پردے ہٹا دیا جائیں اتنا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک منزل آگے ہو، ابھی آپ پیچھے ہوں. علی آخری منزل پہ ہے، آخری منزل کے بعد اضافے کی گنجائش ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ نہیں سنا ہے یہ سرکار کا فرمان؟ لو کشف الغطا لما زدت ایمانا. پردے ہٹا بھی دے جائیں تو علی کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اضافہ تب ہوتا ہے جب ابھی برتن میں گنجائش. ٹھیک ہے نا؟ تو جب پر علی جو ہے اپنے عقیدے میں، ایمان میں، عقیدہ توحید میں کس منزل پہ فائز ہے؟ آخری. اور وہ کیا ہے؟ حق الیقین ہے. یہی مکان فنا ہے، ایک مکان فنا ہے. یقین کی یہ ریاضت میں آتا ہے، مقام فنا عقائد میں نہیں آتے، یہ عرفان میں آتے ہیں. عرفان اور باب ہے. اور پھر اس کو جو ہے کبھی موازنہ دیں گے عرفان کا ان کے ساتھ، تو پھر یہ شاید مراتب بیان کریں گے. تو یہ مراتب جو ہیں یہ عقائد کے ہیں. عرفان میں مراتب جو آتے ہیں وہ فنا کا مرتبہ عرفانیات میں آتا ہے، اور وہ آپ کے کردار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ جو بتا رہا ہوں یہ انسان کے ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ گنتی ٹوٹل کرو بھائی. تصدیق کی کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ تصدیق ضمنی 1، تصدیق جزمی غیر ثابت یعنی تقلید 2، تصدیق جزمی ثابت غیر مطابق للواقع 3، جزمی ثابت مطابق للواقع 4، مطابق للواقع کے آگے 3 قسمیں کر دو. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. 3 اور یہ 3 کتنی ہو گئی؟ لیجئے جناب، تصدیق کی یہ 6 قسمیں ہیں. تم آئے ہو کون سا علم حاصل کرنے کے لیے؟ تصدیق والا علم حاصل کرنے کے لیے، یا علم کا تصور لینے کے لیے نجم میں آئے ہو؟ بولو بھائی، یہاں علم تصدیق لینا چاہتے ہو یا تصور؟ کہ صرف آپ کو علم کا تصور حاصل ہو گیا اور چلیں بھائی اب تو ہم نے بہت پڑھ لیا ہے.